بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام سچ بات کے ساتھ نصرت مرزا حاضر خدمت ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم انڈیا اور چین کے درمیان میں جو اسٹینڈ آف ہے اس پر گفتگو کریں گے۔ اس کے علاوہ جو کچھ باتیں ایران سے متعلق کریں گے اور امریکہ سے متعلق کریں گے۔ تو ہمارے ساتھ جو آج مہمانان گرامی ہیں ان میں جناب محترم جو ہمارے سب سے سینئر معزز ہیں ڈاکٹر جنرل طلعت مسعود صاحب، پھر ہمارے برادر محترم وائس ایڈمرل عارف اللہ حسینی صاحب ہیں، اور دوسرے برادر محترم ہمارے سفیر حسن حبیب صاحب ہیں۔ میں تینوں حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے فوری طور پر میں ڈاکٹر جنرل طلعت مسعود صاحب کی خدمت میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ انڈیا میں جو صورتحال اسٹینڈ آف ہوا ہے اور گلوان وادی میں لداخ میں جو چین نے آگے پیش قدمی کی ہے، اور وہ آج پرسوں جو ہے بھارت کرناڈ نے ایک مضمون لکھا ہے کہ ہر صورت میں یا کتنی بھی قیمت ادا کرنی ہو چین کو، لیکن گلوان وادی کو ہمیں خالی کرانا ہے، ورنہ تو پھر ان کا جو سیاچن پہ ایکسس ہے وہ ممکن نہیں رہے گا۔ یہ بھارت کرناڈ کا ایک آرٹیکل ہے جو وہاں پہ چھپا ہے کہ سرنڈرنگ آف انڈیا۔ تو اس پر آپ فرمائیے کہ آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ درست بات کہہ رہا ہے وہ، یا پھر چین خالی کر دے گا؟ ایک سوال۔ دوسرا یہ کہ کیا واقعی انہوں نے قبضہ کر لیا ہے، کیونکہ دوسرے جو انڈیا کے جو اینکر حضرات ہیں وہ دوسری اسٹوری سنا رہے ہیں۔ جی میرے خیال میں اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ چین جو ہے جو پوزیشنز اس نے آکیپائی کی ہیں وہ خالی کرے گا۔ یہ ضرور ہے کہ تھوڑا بہت شاید تبدیلی ہو سکتی ہے، لیکن کوئی زیادہ تبدیلی نہیں ہوگی جو پوزیشنز انہوں نے آکیپائی کیے ہیں۔ ہمیشہ چین کی یہ تاریخ رہی ہے کہ جب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے اصولوں کے مبنی کہ یہ علاقہ ان کا حق بنتا ہے تو پھر وہ جا کر آکیپائی کر لیتے ہیں، اور ماضی میں بھی اسی طریقے سے ہوتا رہا ہے۔ اور اس وقت بھی آپ نے دیکھا کہ لداخ کے معاملے میں جس طریقے سے انہوں نے جا کر پوزیشنز کو آکیپائی کیا ہے اور ان کو مضبوط مسلسل کیے جا رہے ہیں، اور وہاں ٹروپس بھی اور آگے بڑھاتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی تبدیلی کی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور انڈیا کے پاس اس وقت بالکل سکت نہیں ہے کہ وہ چین کا مقابلہ کرے یا ان مقامات پر انڈیا جو ہے اس سے لڑ سکے، بلکہ کہیں بھی انڈیا جو ہے چین کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اچھا، اب یہ جو بھارت کرناڈ ہے، یہ کہتا یہ ہے کہ شیوک اور دریائے جو گلوان ہے اس کا جو سنگم ہے، اس پر جو انہوں نے اس کے اوپر جو مورچے بنائے ہیں اس کو، اور جو لیک ہے پینگونگ ٹی ایس او لینگ جو لیک ہے، اس کو عملی طور پر خالی کرانا اس کی زندگی اور موت کا سوال ہے انڈیا کی۔ تو یہ بات صحیح ہے؟ جی نہیں، میرا نہیں خیال ہے کہ زندگی اور موت کا سوال ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک بہت ہی اسٹریٹجک، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پوزیشن ہے، لیکن وہ چین نے وہ اسٹریٹجک پوزیشن جو ہے وہ اس پر قبضہ کیا ہوا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا حق بنتا ہے۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ انڈیا اس کو چیلنج کرتا ہے، لیکن صرف چیلنج کرنے سے اور یہ کہنے سے کہ انڈیا جو ہے اس کے لیے یہ بڑا ضروری ہے، اور جب تک یہ اس کے واپس نہیں یہ پوزیشن لے گا اس وقت تک انڈیا جو ہے وہ بہت کمزور رہے گا یا چین کی مرضی پر رہے گا۔ یہ میرے خیال میں غلط فہمی ہے۔ چاہے جو بھی پوزیشن ہو، اس وقت چین جو ہے وہ تو اپنی پوزیشن سے نہیں ہٹے گا، اور اس میں کسی قسم کی تبدیلی جو ہے وہ توقع نہیں ہے۔ اس قسم کے خیالات ضرور کئی ملٹری کے آفیسرز بھی، سینئر آفیسرز اور اسٹریٹجسٹ نے کہی ہے، جیسے جس کا آپ نے ذکر بھی کیا ہے، لیکن یہ تو صرف ایک لحاظ سے ان کا ایمبیشن ہے۔ اور اس میں دیکھیے دوسری بات یہ ہے کہ کوئی اگر ان کا کہیں غلط فہمی ہے کہ امریکہ ان کو کسی صورت میں ان کی مدد کرے گا، تو یہ بالکل میرے خیال میں توقع ان کی جو ہے بالکل غلط ہوگی۔ اس لیے نہیں، اگر نومبر کے بعد میں اگر ٹرمپ کے علاوہ اگر جو بائیڈن آ جائے تو وہ مدد کر سکتا ہے؟
جی بالکل نہیں. جو بائیڈن بھی بالکل کوئی امریکہ کی اس وقت پالیسی نہیں ہے کہ انڈیا کی اس طریقے سے مدد. یہ ضرور ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ انڈیا کی دفاعی اور اسٹریٹجک پوزیشن کو مضبوط کیا جائے, اس کی سیاسی اور سفارتی پوزیشن کو مضبوط کیا جائے, اس کو چین کے مقابلے میں کھڑا کیا جائے. لیکن یہ ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے, اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر دونوں میں جنگ چھڑ جائے تو پھر امریکہ جو ہے کسی صورت میں اس کی مداخلت کرے گا. امریکہ کا جو اس وقت تجربہ ہوا ہے ویتنام میں, افغانستان میں اور دوسرے ممالک میں, تو انہوں نے یہ دیکھ لیا ہے کہ اگر ہم جہاں بھی مداخلت کرتے ہیں پھر وہاں پھنس جاتے ہیں اور ہمیں سخت نقصان ہوتا ہے, اور ہم وہ جنگ جو ہے ان ممالک کی جیت نہیں سکتے. اس وجہ سے کوئی توقع انڈیا کو یہ نہیں کرنی چاہیے. یہ ضرور ہے کہ اس سے انڈیا فائدہ اور اٹھا سکتا ہے, اور اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ یا جو بھی صدر بنے, جو بائیڈن, دونوں جو ہیں انڈیا کو ضرور مدد کریں گے, اس کو اپنا اسٹریٹجک پارٹنر سمجھیں گے, اور اس کی ہر لحاظ سے دفاعی اور اقتصادی اور معاشی اور اسٹریٹجک مدد جو ہے وہ کرتے رہیں گے. اچھا جی, میں عارف اللہ حسینی صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ یہ جو بات کر رہا ہے, جو لوگ انڈیا کے لوگ بات کر رہے ہیں, کیونکہ پہلے تو یہ کرتے نہیں تھے, ابھی جو وہاں پر ایک پرو مودی میڈیا ہے اور ایک اگینسٹ میڈیا ہے, جو کہ اگینسٹ مودی میڈیا ہے وہ بہت کمزور ہے, اور جو پرو مودی میڈیا ہے وہ یہ ترانے بجا رہا ہے کہ صاحب ہم نے وہ خالی کرا لیے ہیں, اور جھوٹے تصاویر دکھا رہا ہے سیٹلائٹ کی کہ صاحب پہلے جو یہاں پر گلوان وادی میں ان کے خیمے تھے اب وہ وہاں سے ہٹ گئے ہیں اور پیچھے ہٹ گئے ہیں, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ انڈیا کو اور 2 کلومیٹر پیچھے ہٹا دیا ہے تاکہ وہاں پر ایک بفر زون ہو جائے. تو پہلے تو یہ بات یہ بتائیے کہ یہ جو گلوان ویدی اور شیوک دریائے شیوک کا ایریا ہے یہ کس لحاظ سے امپورٹنٹ ہے انڈیا اور چائنا دونوں کے لیے؟ جی عارف اللہ حسینی صاحب, ایڈمرل صاحب. دیکھیں, یہ جو ایریا ہے یہ دونوں ممالک کے لیے امپورٹنٹ ہے, مگر میں سمجھتا ہوں چین کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس پورے کنفرنٹیشن کو سمجھنے کے لیے ہمیں موجودہ جو عالمی صورتحال ہے اور اس وقت جو جیو پولیٹیکل یعنی جغرافیائی سیاست جو دنیا میں چل رہی ہے اس کو سمجھنا ہوگا. امریکہ نے جو ہے چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے انڈو چائنا میں انڈو پیسیفک کے اندر ایک الائنس بنایا ہوا ہے جس میں انڈیا جو ہے اس کا ممبر ہے, اور انڈیا کی بڑی اسٹریٹجک پوزیشن ہے کیونکہ اسٹریٹ آف ملاکا جس کو کہ دنیا کی جگلر وین کہتے ہیں, شیرک کہتے ہیں تجارتی, وہاں پہ نکوبار آئلینڈ پہ انڈیا کی پوسٹس ہیں. انڈیا کا نکوبار آئلینڈ انڈیا کا ہے, تو انڈیا اس کو ڈومینیٹ کرتا ہے. چنانچہ انڈیا جو ہے وہ آسٹریلیا, ویتنام, سنگاپور, تائیوان اور جاپان کے ساتھ مل کے چائنا کو کنٹین کر رہے ہیں, اور چائنا اس کنٹینمنٹ کو پسند نہیں کرتا. آپ کو پتہ ہے کہ ساؤتھ چائنا سی میں بھی جو ہے اس وقت کنفرنٹیشن ہے, اور چائنا نے اس وقت اس الائنس کو توڑنے کے لیے اکنامک حربوں کو بھی استعمال کیا ہے اور ملٹری مینز کو بھی استعمال کیا ہے. آپ دیکھیں گے کہ چائنا نے جس طریقے سے اسکویز کیا ہے آسٹریلیا کو اور آسٹریلین اکانومی کو, ایک میسج دیا ہے کہ اگر آپ کسی حد سے بڑھیں گے امریکہ کے ساتھ مل کر چائنا کو کنٹین کرنے میں تو پھر اس کے اکنامک کانسیکوینسز ہوں گے. چائنا کی بڑی انویسٹمنٹ تھی آسٹریلیا میں جس کو کہ چائنا نے روک دیا, اور اس وقت آسٹریلیا بہت پریشان ہے. اسی طرح ہندوستان کو کے سر کے اوپر چائنا بیٹھا ہوا ہے, نہ صرف لداخ میں بلکہ مشرق میں بھی جو ہے بھوٹان کے پاس, جسے انڈیا کی ہم چکن نیک کہتے ہیں. اگر وہ چکن نیک کو بند کر دیا جائے تو انڈیا جو ہے وہ یعنی مشرق میں جو ان کی تمام ریاستیں ہیں وہ اس سے علیحدہ ہو سکتی ہیں. تو انڈیا کو اپنی جگہ پر لانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ چائنا جو ہے وہ اس کو کورس کرے اس قسم کی اسٹریٹجک جگہوں پر اپنا اثر و رسوخ قائم کر کے.
دوسرا چائنا کا جو گلوبل ڈومینیشن کا یا گلوبل اسینڈنسی کا جو پلان ہے اس میں BRI اس کا مین پروگرام ہے، بیلٹ روڈ انیشیٹو جو ہے ایک اہم جز ہے۔ سی پیک کو بھی سیکیور کرنا چائنا کے لیے بہت ضروری تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ سی پیک کو فعال نہ ہونے کے لیے بہت سارے ممالک جو ہیں وہ کوشاں ہیں، جس میں انڈیا سر ورق پر ہے۔ تو یہ ایک میسج انڈیا کو ہے کہ سی پیک میں انٹرفیرنس جو ہے نہیں ہوں گی۔ اب جو چائنا نے آ کر گلوان ویلی میں پوزیشنز لی ہیں اور ایسٹرن لیک کے اندر بھی جو ہے جو پوزیشنز لی ہیں ان سے وہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ویسے بھی یہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول ہے، تو اس وقت جہاں تک چائنا نے اپنے ایکچوئل کنٹرول کو بڑھا لیا ہے وہ وہاں پہ رہے گا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی آگے آنے کی کوشش کرے اور آگے آئے گا، جب تک کہ اس کے انڈیا جو ہے وہ کمپلائنس میں نہیں آتا، یا انڈیا جو ہے وہ اس کے ساتھ جو اس نے امریکہ کے ساتھ مل کے جو محاذ آرائی شروع کی ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹ جاتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چائنا کا اس وقت ملٹری موو ہے اور آکوپیشن ہے، آکوپیشن تو نہیں کہیں گے، انہوں نے اپنی ٹیریٹری کو جو ہے وہ سیکیور کیا ہے، تو جہاں تک اس نے سیکیور کیا ہے اس کو وہ قائم رکھیں گے۔ اچھا جی حسن حبیب صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو علاقہ ہے جہاں گلوان ویلی اور شیو کا جو ہے وہ چائنا اور انڈیا کی دونوں کی نظر میں یہ امپورٹنٹ یوں ہو جاتا ہے کہ وہ ایک سیاچن کو راستہ جاتا ہے یہاں سے، اور ساتھ ساتھ میں اس سے کوئی 10 کلومیٹر آگے سنکیانگ اور تبت کا ایک ہائی وے ہے، وہ بھی انڈیا اپنے بڑی چالاکی کے ساتھ میں روڈ وہاں بنا رہا تھا تاکہ دونوں علاقوں کو چوک کر دے وہ، اور انڈیا اور چائنا کے لیے وہ راستہ بلاک کر دے۔ تو چائنا نے جب وہ 370 کا جو 5 اگست 2019 کو کیا تھا، اس کے بعد سے اس کو ہوش آیا اور پھر انہوں نے یہ اپنا یہ پلان بنایا۔ تو آپ فرمائیں کہ یہ جو صورتحال ہے جس میں کہ یہ واقعی میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں اور ناظرین کرام کو بھی سمجھانا چاہتا ہوں، حسن حبیب صاحب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ واقعی یہ یعنی سیاچن کا راستہ روک سکتا ہے یہ جو انہوں نے آکوپائی کیا جس جگہ پر؟ جی مرزا صاحب، بات یہ ہے کہ آپ کو اگر میں تھوڑا سا تاریخ میں پیچھے لے چلوں تو 1962 کا جو کانفلکٹ تھا وہ نہرو کی پالیسیز کی وجہ سے ہوا تھا چائنا انڈیا میں، نہیں تو اس سے پہلے تو ہندی چینی بھائی بھائی تھے۔ اور اب جو یہ دور شروع ہو رہا ہے اس میں بیسیکلی مودی سرکار کی نیشنلسٹک پالیسی کی وجہ سے چائنا ڈسٹرب ہوا، اور خاص طور پہ جب اگست میں کشمیر اور لداخ کا انہوں نے اسٹیٹس چینج کیا تو چینیوں نے اس کا بہت پروٹیسٹ کیا ہر لیول پر، اور یہ کہا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے۔ بٹ انڈیا نے یہ سمجھانے کی کوشش کی، کہا کہ یہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے، جبکہ انٹرنل معاملہ تھا نہیں۔ یونائٹڈ نیشن کے ڈاکیومنٹس میں یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے جس کا انڈیا نے اسٹیٹس چینج کیا۔ اس کے بعد پھر اگر آپ تھوڑا سا اور پیچھے دیکھیں کہ اکتوبر میں 2009 میں سائیڈ لائن میٹنگ میں شی جن پنگ نے انڈیا کو کہا کہ پاکستان آپ اور ہم مل کے اس علاقے کے پیس کے لیے کام کرتے ہیں اور ٹاکس کرتے ہیں۔ انڈیا نے اس کو بھی سیریسلی نہیں لیا۔ اب مودی سرکار کے ٹائم میں انڈیا نے بہت زیادہ انویسٹ کیا اس ایریا میں روڈز پہ، 3000 بلین روپے کے روڈ بنائے پچھلے 2 سال میں۔ یہاں 66 روڈ بنائے ہیں، 66 ہاں 66 روڈ بنائے ہیں، یہ جو آپ انڈیا نے بنائے۔ ہاں انڈیا نے جب یہ اچھا جو یہ جگہ ہے جو گلوان ویلی یا شیوک کا جہاں ملتے ہیں، اس کے بہت قریب سے انڈیا کا وہ روڈ جاتا ہے جو نارتھ ایسٹ کو کور کرتا ہے، یعنی لداخ کو اور لے کو۔ اگر چائنا کی یہ پوزیشن آپریشنل ہوتی ہیں جس پہ انہوں نے قبضہ کیا ہے تو اس کے بعد ورچولی وہ اس روڈ کو واچ کرے گا اور کسی وقت بھی کاٹ سکتا ہے۔ اگر یہ روڈ چائنا کی آبزرویشن اور کنٹرول میں رہتا ہے تو پھر انڈیا سیاچن سے بھی ہاتھ دھو سکتا ہے اور لداخ سے بھی ہاتھ دھو سکتا ہے۔ اچھا، انڈیا کو یہ بات پتہ تھی بہت دن سے،
بہت سالوں سے لداخ کے جو چرواہے ہیں وہ شکایت کر رہے تھے کہ چائنیز جو ہیں وہ ہمارے جو ریوڑ ہیں ان کو تبت کی طرف جانے نہیں دیتے اور جگہ جگہ روک رہے ہیں، اور انڈین فوج کو وہ بار بار کہتے تھے یہ ہو رہا ہے۔ انفیکٹ انڈین ایئر فورس نے لداخ کے پاس کا جو ایئرپورٹ جو 20 سال سے آپریٹو نہیں تھا اس کو دوبارہ سے آپریٹو کیا ہے، کیونکہ ان کو یہ ڈر ہے لے والی کی بات کر رہے ہیں، لے کا جو بیس ہے، جی لے کے بیس کو آپریٹو 2 سال پہلے سے انہوں نے کیا ہے، اور اس وقت وہ موسٹ ماڈرن بیس بنا رہے ہیں۔ ان کو ڈر ہے کہ اگر روڈ کٹ گیا تو پبلک کو وہ کس طرح کھلائیں گے یا فوج کو کیسے سسٹین کریں گے، تو یہ جو پوائنٹ ہے اس کی اہمیت تو بہت زیادہ ہے۔ تو اب یہ جو ڈی ایس بی ڈی روڈ جو ہے وہ انڈیا جو بنا رہا ہے وہ کہتا ہے کہ اس کو جو ہے اگر یہ ہمارا چلا گیا تو ہمارے تو جو ایک قسم کی جو سیاچن کی لائف لائن ہے وہ ہماری کٹ آف ہو جائے گی۔ جی بالکل، سیاچن اور لے دونوں۔ اچھا جی، میں جنرل صاحب سے پوچھ لیتا ہوں اب، جنرل طلعت مسعود صاحب سے۔ جنرل صاحب آپ فرمائیے کہ یہ بار بار ڈی بی روڈ کے ذکر کرتے ہیں انڈینس، یہ جو انہوں نے بنایا ہے کئی عرصے میں، کوئی 3-4 سال سے یا 5 سال سے یہ لگے ہوئے تھے اور خاموشی کے ساتھ میں یہ بنا رہے تھے، کبھی روک دیتے تھے کبھی چلاتے تھے، چلاکی انہوں نے یہ کی تھی تاکہ اس کی امپورٹنس نہ بنے، لیکن بہرحال انہوں نے روڈ تو وہاں سے بنا لیا ہے، برج بھی بنا لیا ہے۔ تو یہ اگر یہ جو بات حسیب صاحب نے کہی ہے واقعی ایسا ہے کہ وہ روڈ اگر وہ سیاچن پر جائیں تو یہ پھر یہ وہ جیسے کارگل پر ہم نے چڑھائی کی تھی یہ اسی طرح کا کوئی ایک منظرنامہ ہے؟ جی جی میرے خیال میں دیکھیے اس وقت بالکل صحیح انہوں نے فرمایا، جو بھی ابھی تک بات چیت ہوئی ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انڈیا جو ہے اس وقت بڑے ویک پوزیشن میں ہے، اس لیے کہ جو انہوں نے جو ان کے عزائم تھے اور جس طریقے سے انہوں نے وہ جو بیس بنائی تھی، اب ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اسی طریقے سے اس کو استعمال کر سکیں۔ یہ ضرور ہے کہ ابھی بھی خیر ایریل جو ہے وہ روٹ تو موجود ہے، لیکن جس طریقے سے پہلے سڑک موجود تھی اور اتنا کانفیڈنس تھا ان کو، وہ سب ختم ہو گیا ہے، اور یہ چین نے یہ سمجھ کر ہی اس چیز یہ جو پورا آپریشن کیا ہے اسی وجہ سے کیا ہے کہ اس کو کاؤنٹر کیا جائے اور انڈیا کے جو عزائم ہیں اس کو ایک طریقے سے شکست دی جائے۔ اور میرے خیال میں اب تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ انڈیا کے لیے وہ جو اس کے ایمبیشنز تھے اس کو وہ پورا کر سکے۔ جنرل صاحب میں یہ بات آپ کو کوئی الیکٹرانک وارفیئر کا بھی آپ کے پاس کچھ جب زمانے میں شروعات ہوئی تھی تو آپ کا اس سے کچھ نہ کچھ تعلق ضرور ہے، ایئر کمانڈ سے تعلق ہے رہا ہے، آپ یہ فرمائیے کہ یہ جب یہ 2 باتیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ اگر یہ جنگ شروع کوئی ہوتی ہے بڑی، ایک تو یہ بات یہ ہے کہ واقعی یہ لوگ سیاچن کا راستہ روکنے کی پوزیشن میں ہیں، اگر وہ روک لیتے ہیں تو پھر کوئی اٹامک وار ہو سکتی ہے یا پھر کچھ سائبر وار ہو سکتی ہے، یا کیا ہو سکتا ہے؟ انڈیا کیا کرے گا اپنے ڈیفینس کے اندر؟ یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں آپ؟ جی آپ ہی سے پوچھ رہا ہوں۔ جی دیکھیے میرے خیال میں دونوں ممالک جو ہیں جنگ کی طرف نہیں جائیں گے، اور انڈیا کو بھی پتہ ہے کہ اس کا اور چین کا جو اس وقت جنگی ایک لحاظ سے قوت ہے اس میں بڑا فرق ہے، اور انڈیا یہ غلطی نہیں کرے گا کہ وہ جا کے جنگ میں ملوث ہو جائے، اور انڈیا کے لیے اس وقت اور چین کے لیے دونوں کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ اپنی اقتصادی اور معاشی حالات کو بہتر سے بہتر کرتے رہیں، اور دونوں ممالک کے لیے بڑا سخت نقصان دہ ہوگا کہ اگر وہ جنگ میں ملوث ہو جائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جیسے کہا کہ دونوں نیوکلیئر پاورز ہیں، اور یہ تو ناممکن ہے کہ یہ سوچ سکیں کہ بھئی ہم جنگ میں جائیں گے اور اس کے بعد پھر اپنی جو قوت ہے نیوکلیئر قوت ہے اس کو استعمال کریں۔ یہ تو چیزیں ایسی نہیں ہوتی ہیں کہ اتنی آسانی سے ان پر عمل ہو سکتا ہے، یا اس کے بارے میں سوائے اس کے کہ یہ ایک اسٹریٹجک ویپنز ہیں اور ان کا استعمال نہیں سوچا جاتا ہے زیادہ تر، اس کو اس طریقے سے
ان کو بلڈ اپ کیا جاتا ہے، نیوکلیئر ویپنس کو اور اسٹریٹجک ویپنس کو، کہ اس کی وجہ سے ایک قوت پیدا ہوتی ہے کہ دوسرا جو ہے ان کے اوپر حملہ نہ کرے یا کوئی جارحانہ کارروائی نہ کرے، لیکن اور ایک لحاظ سے اس کا سیاسی مقصد بھی ہوتا ہے۔ لیکن یہ اگر استعمال ہوگا تو پھر ظاہر ہے دونوں ممالک جو ہیں وہ تباہی کی طرف جائیں گے، اور دوسرے امریکہ اور دوسرے جو ممالک ہیں جن میں کے پاس یہ قوت ہے، ایٹمی قوت ہے، وہ خاموش تھوڑی بیٹھے رہیں گے۔ تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ اس مقصد کسی صورت میں وہاں اتنے حالات خراب ہوں گے۔ یہ ضرور ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر پریشر بہت بڑھتا چلا جائے گا، اور یہ بہت ممکن ہے کہ حالات خراب ہوں۔ لیکن دیکھیے انڈیا نے بھی ایک لحاظ سے پرائم منسٹر مودی نے جس قسم کی پالیسی اپنائی ہے اور یہ کوشش کی ہے اپنے عوام کو یہ بتانے کی کہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے اور ہمیں شرمندگی کی کوئی بات نہیں ہے، اور تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انڈیا سمجھتا ہے کہ اس وقت جو ریشیو ہے پاور کا، چاہے وہ کنونشنل ہو یا نیوکلیئر ہو، اور جس قسم سے پوزیشنز چین نے آکیپائی کی ہوئی ہیں اس علاقے میں، یہ ممکن ہی نہیں ہے، اس کے باوجود کہ ہم نے کئی سڑکیں وہاں بنائی ہیں، اپنا لاجسٹکس بہت بہتر کیا ہے، اور ہمیں امریکہ کی سپورٹ ہے اور مغربی دنیا کی سپورٹ ہے۔ اس کے باوجود بھی انڈیا کبھی بھی یہ کوشش نہیں کرے گا کہ معاملات ہاتھ سے نکل جائیں، اور جیسے کہ آپ نے ایک سینیریو پیش کیا اس کی نوبت آئے۔ اسی طریقے سے چین بھی نہیں چاہتا۔ دونوں ممالک جو ہیں ایک لحاظ سے ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ چین بہت آگے ہے، اور لیکن اس کی کوشش یہ ہے کہ کچھ عرصے میں وہ بالکل ہی یعنی اقتصادی اور معاشی لحاظ سے تو بہت آگے بڑھا ہے، اور اور آگے بڑھتا چلا جائے، اور ایک دن وہ آئے جب کہ وہ امریکہ کے ساتھ ٹکر لے، اور وہ انڈیا کو اپنا مقابل ہی نہیں سمجھتا ہے، وہ اصل سمجھتا ہے کہ ہمارا مقابل جو ہے وہ امریکہ ہے۔ اور اچھا جنرل صاحب، اب یہاں ایک بریک کا ہمیں کہا جا رہا ہے، تو آپ اجازت دیں تو ہم بریک لے لیں اور پھر اس کے بعد میں فوری طور پر حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، لیتے ہیں یہاں بریک، اور بریک کے بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں۔